وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا۔ سامعین و ناظرین کرام، دنیا کے کسی انسان سے اگر پوچھا جائے کہ اتحاد و اتفاق کیسی چیز ہے تو شاید کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اس کی تعریف نہ کرے کہ گھر میں جتنے افراد رہتے ہوں ان میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، محلے میں جتنے لوگ ہوتے ہوں ان سب میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، ملک میں جو لوگ رہتے ہوں ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، پوری کائنات کے انسانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق رہنا چاہیے۔ جنگ، جدال، خونریزی کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ چاہنے کے باوجود بھی اتفاق کا واقعی طور پر پیدا نہ ہونا اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اور جو اتحاد کو پسند کرتا ہے شاید وہ اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ اتحاد یا اتفاق کی بنیاد کیا ہوگی، کس بنیاد پر اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ چونکہ وہ نہیں جانتا، بنیاد ہی کو نہیں جانتا، اس لیے اتحاد و اتفاق بھی نہیں ہو پاتا۔ مثلاً میں ایک بات کہوں کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں ہر ملک یہ کہتا ہے کہ ایک ملک کے ملک سے جنگ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آواز بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، اٹھائی جاتی ہے کہ خطرناک قسم کے اسلحے بھی نہیں بننے چاہیے۔ اگر کوئی ملک ابھی اپنے لیے ایسے راستے بنائے کہ وہ خطرناک اسلحے بنا سکے تو دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، اٹھا رہی ہیں، اٹھاتے جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی کچھ ملک کا اسلحے کا بنانا، یعنی یوں کہوں کہ امن اور امان کی دعوت دینے والے ممالک کہ امن اور امان کے ساتھ میں رہنا چاہیے، وہی سارے ممالک اسلحے بناتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول اور عمل میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، بنا رہے ہیں اسلحے اور فروخت کر رہے ہیں اسلحوں کو۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ زبان سے کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونا چاہیے تو وہ خود پہلے اپنے اسلحوں کو بند کر دیں، ختم کر دیں، نابود کر دیں، تو یقیناً جو چھوٹی قوتیں اور طاقتیں ان کے پاس خود ہی اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اسلحے بنائیں یا فوج کو تیار کریں۔ فوج کے اوپر اور فوج کے تعداد اور اس پر جتنے رقوم خرچ ہوتے ہیں، شاید وہی ملک کی تعمیر اور ملت کی تعمیر میں لگنے لگے تو یقیناً ایک بہتر ملک وجود میں آتا ہے۔ لیکن ہر ملک کسی ملک سے خطرہ محسوس کرتا ہے اور جائز طور پر خطرہ محسوس کرتا ہے، لہٰذا اپنے ملک کا ایک بہترین اور بہت ہی بڑا بجٹ اس دفاعی قوت میں صرف کرتا ہے، جو سوچنے کا اور کہنے کے لیے تو کہ ہم ملک کو مضبوط بنا رہے ہیں لیکن کمزور بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کن بنیادوں پر اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ میل جول کے سلسلے میں مذہب نے جتنا کچھ کہا ہے، دین اسلام جتنا کچھ بتا رہا ہے اور بتاتا جا رہا ہے، یقیناً شاید کسی مذہب میں مذہب کے اعتبار سے اتنا نہ کہا گیا ہو۔ میں اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ بات کہوں گا کہ خود ہمارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن کریم موجود ہے۔
قرآن کریم اتحاد اور اتفاق کی بات کہتا ہے، اور اس میں اس طرح سے گفتگو کرتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو، لڑائیاں نہ کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان رکھنے والے سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو، ان مل جل کر کے رہو۔ یہ قرآن کی صدا آواز ہے۔ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، تو اللہ کی کوئی رسی کیا واقعاً جو ہم لفظوں میں بولتے ہیں اس طرح کی کوئی رسی ہے؟ قرآن مثالی لب و لہجہ بہت اختیار کرتا ہے، تمثیلی لب و لہجہ اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم رسی کی بات کہیں تو ایک طرح سے تمثیل ہے کہ رسی کا سہارا پستی سے اوپر کی طرف آنے کے لیے، کہ اگر آدمی پستی میں تو اس کے اوپر آنے کے لیے اس کو مضبوط یا کم سے کم پستی میں چلا نہ جائے، بچے رہنے کے لیے اس کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کا سہارا لے کر کے آدمی رکا رہے، لیکن اس کے لیے بھی قوت اور طاقت چاہیے ہے، اور وہ قوت اور طاقت جو ہے یقیناً ایمان کی ہے، کہ انسان ایمان کی قوت سے، ایمان کی طاقت سے اپنے کو بچائے رکھ سکتا ہے اور اسی قوت سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ بنیادیں ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کیسے۔ اول تو سب سے پہلے ہمیں اس اتحاد و اتفاق کو عملی اعتبار سے یوں کرنا چاہیے، کم سے کم دین اسلام نے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اور واقعاً اس طرح سے ہم زندگی گزارنے لگیں تب بھی اتحاد ہو جائے گا۔ معمولاً اتحاد کے لیے اور اتفاق کے لیے پہلے ذہن میں یہ آنے لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد کریں کا مطلب یہ کہ ہم اپنا نظریہ بدل دیں، اپنا مذہب بدل دیں، اپنا دین چھوڑ دیں، ان کا دین اختیار کر لیں، یا ان سے کہیں کہ اپنا دین چھوڑ دیجئے، اس دین میں آ جائیے، اس مذہب اور مسلک کو اختیار کر لیجئے۔ یہ ہوگا جب ساری عقلیں کامل ہو جائیں گی تو ہو جائے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ ایک دن آئے گا تو، اور آدمی دیکھے گا وہ، یہ اس طرح سے اتفاق ہوا، لیکن عملی طور سے ابھی سے کیسے شروع کرے اور کس بنیاد پر کرے انسان، اس کے لیے کچھ بنیادوں کو سمجھے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں، آپ غور کریں، اسلام، اگر اسلام کے لیے کہا جائے کہ بھئی اسلام کو آپ سمجھائیں، اس کی تصویر بنائیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے دو لفظیں بولی جاتی ہیں کہ اسلام یعنی دین میں کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں، یعنی کچھ چیزیں ماننے کے لیے، کچھ چیزیں کرنے کے لیے ہیں۔ جب ہم اصول کہتے ہیں یعنی اس کی جڑیں، اور فروع کہتے ہیں یعنی اس کی شاخیں، تو گویا تصویر کہے گی بنی ایک درخت کی، کہ دین اسلام ایک درخت ہے جس کے کچھ جڑیں ہیں، اس کی کچھ شاخیں ہیں۔ درخت ایک تصویر بن کر کے آگے، جڑوں پر وہ درخت قائم، اس کی شاخیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوچنا جی، اچھا جو جڑیں ہیں، جڑیں یعنی ماننے کی چیزیں، شاخیں یعنی وہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ ماننے کی چیزوں کو اصول دین کہتے ہیں، اور کرنے کی چیزوں کو فروع دین۔ یہ ایک درخت تصویر بن کر کے سامنے آیا۔ اب اس کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا پھل کیا ہے۔ اگر درخت ہے تو اس کا پھل کیا ہے؟ درخت ہے جس کی جڑیں ہیں، جس کے شاخیں، تو اس کا ثمر کیا ہے، پھل کیا ہے؟ یقین کیجئے درخت اسلام، شجر اسلام کے پھل کا نام ہے اخلاق۔ سرکار نبی کریم نے اپنے بارے میں کہا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں تک انسان کو پہنچا دوں۔ یہ پھل ہے درخت اسلام کا۔ اخلاق کے لیے مذہب کوئی قید نہیں تھا۔ اگر اخلاق کی ہم تعریف کریں تو اخلاق یعنی کیا؟ کہیں بھی کسی دانشور سے پوچھئے گا تو اخلاق اور انسانیت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ آپ انسانیت کہیں یا اخلاق کہیں، یا عدالت کہیں یا عقل کہیں، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے عدل کی تعریف، کہیں بھی عدل کی تعریف پڑھیے گا تو عدل کی تعریف وضع الشیء علی محلہ، کہ جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پہ رکھا جائے، یہ عدل ہے۔ اور نہج البلاغہ میں سرکار مولا کائنات نے تعریف کی ہے عاقل کی، کہ عاقل کسے کہتے ہیں، عقل مند کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ من وضع الشیء علی محلہ، کہ جو کوئی جس چیز کو اس کی جگہ پر رکھے وہ عاقل ہے، وہ عقل مند ہے۔
جس کی جگہ جو ہو اسی پر وہ کوئی شخص اس کو وہی جگہ دینے والا ہو تو عقل مند ہے۔ تو اسی نہج بلاغہ میں یہ بھی کہ پوچھنے والے نے پوچھا پھر احمق کی تعریف کیا ہوگی، عاقل کی تعریف یہ ہوگی، بے وقوف کی تعریف کیا ہوگی؟ تو امام نے جواب دیا، بتا تو دیا، یعنی بتا تو دیا کا مطلب کیا کہ جب عاقل سمجھ میں آ جائے تو بے وقوف تو سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ جو ویسا نہیں کر رہا وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے۔ تو عدالت اور عقل مندی اور انسانیت اور اخلاق ایک ہی چیز ہے۔ شجر اسلام کا ثمر جو ہے اخلاق ہے، انسان کا با اخلاق ہونا۔ کیا اب اخلاق کو پیش کرنے کے لیے کسی مذہب کے آپ قائل ہوتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے چونکہ مسلمان ہے لہٰذا ہم اس کے اچھی طریقے سے پیش آئیں گے؟ ایک دکاندار دکان پہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، اس پر کسی طرح کا بھی کوئی کسٹمر آ سکتا ہے، خریدنے والا آ سکتا ہے، اگر عقل مند ہے دکاندار تو ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرے گا تاکہ اس کا آنا جانا ہمارے لگا رہے، یہ ہمارا کسٹمر باقی رہے، اچھی طریقے سے اچھا سلوک اچھا برتاؤ اس کے ساتھ میں رہے گا، اچھی طریقے سے پیش آئے گا۔ اس میں مذہب اور ملت کو نہیں دیکھتا ہے۔ ہم اگر یہ بات کہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، خصوصاً کہیں کہ مسلمان کو مل جل کر کے اور متحد ہو کر کے رہنا چاہیے، تو پہلے مرحلے میں جو اتحاد نہیں چاہتے یہی اڑا دینا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنا مذہب اور مسلک چھوڑ دیا اور ادھر چل نہیں، با اخلاق ہو جائیے ایک دوسرے کے لیے، با اخلاق ہو جائیں۔ ایک انسان کے ناطے سے آدمی جب با اخلاق ہو جائے، انسانیت اس کے اندر آ جائے، نہیں یہ کہ آپ خالی اس مذہب کی بنیاد پر کسی کو کافر، کسی کو منافق، کسی کو کچھ اور کچھ کہتے رہیں، یہ کوئی جو ہے مذہب کہیں نہیں سکھاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کہیں۔ حتیٰ کہ قرآن تو یہاں کہتا ہے کہ تم دوسروں کے باطل خداؤں کو بھی برا نہ کہو ورنہ تمہارے سچے اور واقعی خدا کو بھی برا کہنا شروع کر دیں، ان کو گالیاں نہ دو۔ تو جو قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کسی نے کسی سمجھانا، انسانیت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بتانا، یہ ایک الگ چیز ہے کہ اسے بتایا جائے، نہ یہ کہ آپ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ کاش کہ اگر مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلمان ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں، تو کم سے کم مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم ایک ہو جائیں، تو خدا کی قسم دنیا کی ایک بہت بڑی امت اور قوم بن کر کے سامنے جو ہے ابھرے گی کہ یہ اتنی بڑی امت اور قوم۔ دوسرے کی سازش ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کو متحد نہ ہونے دیا جائے، ان کو ایک جگہ اور اکٹھا اور ایک پلیٹ فارم پہ نہ آنے دیا جائے، ورنہ کبھی بھی اگر اکٹھا اور ایک جگہ آ جائیں گے تو پھر ایک بہت بڑی قوت ہو جائیں گے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، اسکولوں میں مدارس میں بچوں کو سمجھاتے ہیں، ان کے کتابوں میں سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اگر ایک ایک لکڑی کسی کو دے تو آسانی سے توڑ دے گا، لیکن ان ساری لکڑیوں کو ایک ساتھ کر کے جو ہے اگر کہا جائے توڑا جائے تو نہیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں میں افتراق پیدا کیا جاتا ہے، الگ الگ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک دوسرے فرقے کا آدمی دوسرے کے مسجد میں چلا جائے تو حیرت کرنے لگے آدمی کہ یہ کیسے ہماری مسجد میں آ گیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی نفرت کرتا ہو کہ اس کو پاک کرنے لگے کہ اب یہ پاک کرنے کی چیز ہوگی، اس کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ کیا، کہاں سے، کس کا دین، کس کا مذہب، کس کا مسلک جو ہے اس طرح کی بات کو سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ اس طرح سے آدمی دور ہو جائے؟ نہیں عزیز ہو، مسلمان اور خصوصاً اس اعتبار سے سوچیں کہ میرے گھر میں آ جائے اسی آدمی کو میں اپنے گھر میں بلا سکتا ہوں، اور وہ اللہ کے گھر میں آ جائے تو اتنی نفرت ہونے لگے۔ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے، لیکن انسان نہ جانے اپنی فکری پستیوں میں کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس طرح سے اتحاد کو توڑ دیا کرتا ہے اور دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، پہلے میں جو بات کہہ چکا ہوں کہ شجر اسلام نے اسلام اس کا پھل بتایا اخلاق، انسان با اخلاق ہو جائے۔ تو کون سی بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر انسان ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ وہی رویہ ہے، وہی اخلاق ہے۔ میں دو تین چیزیں میں بیان کروں کچھ بنیادوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی ایک وصیت ہے۔ جب آپ کے سر پہ ضربت لگی ہے اور جب آپ بالکل زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے ایک وصیت فرمائی جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس میں سے آپ نے ایک یہ بھی وصیت کی ہے کہ اگر دو ایسے لوگ جن میں اختلاف ہے، اگر کوئی شخص ان دونوں کے درمیان اتحاد اور صلح اور صفائی پیدا کرا دے، ملا دے،
تو اس ملا دینے کا ثواب سال بھر کی نماز اور سال بھر کے روزے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی روزے رکھتا ہے، کہ وہ صائم النہار و قائم اللیل ہے، رات و رات جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، دن میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کی یقیناً جو ہے ثواب ہے۔ لیکن میرے مولا نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو مسلمان یا جس جگہ بھی دو لوگ آپس میں لڑ گئے ہیں، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، دوسرے سے الگ ہو گئے، کوئی صلح صفائی کرا دے تو اس کے صلح صفائی کرا دینے کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ آخر سرکار مولا کائنات اس دنیا سے جاتے جاتے اس طرح کی وصیت فرما رہے ہیں، گویا بتا رہے ہیں کہ کہیں جن لوگوں نے ہمیں مان کر کے امام بنایا، ہمیں امام مانتے ہیں اور مان کر کے ایک جگہ ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر کسی نہ کسی بات پر اختلاف کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ یہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ اختلاف گھر میں بھی ہو سکتا ہے، دو لوگوں کے درمیان، ملت میں بھی ہو سکتا ہے، افراد میں بھی ہو سکتا ہے، قوموں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انہیں ملا دیا جائے، انہیں ایک جگہ کر دیا جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، حتیٰ کہ سال بھر کی نماز سے زیادہ۔ میں ایک واقعہ آپ کو بیان کروں کہ 2-3 دوست اور ساتھی حج کے لیے جاتے ہیں اور زمانہ ہے چھٹے امام کا، اور جب پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر کے ان میں سے ایک مریض ہو جاتا ہے، اور اس قدر مریض ہوا کہ وہ طواف وغیرہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے جہاں ٹھہرے ہیں وہی بیماری کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، اور باقی 2 دوست اسے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں۔ اور وہ جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، افسوس بھی کرتا ہے، اور اسے وحشت بھی ہوتی ہے کہ اگر کچھ مجھے ہو گیا تو کیا ہوگا۔ جب واپس آئے ہیں تو اس بیمار نے امام سے یہ شکایت کی کہ ایسا ہوا، تو امام نے باقی ان دوستوں کو بلا کر کے یہ کہا کہ اگر جتنی دیر تک تم لوگ طواف کرتے تھے اور اس طواف کا جتنا ثواب تمہیں امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ ثواب ملے گا، اگر تم لوگ اس طواف کو نہ کر کے اس مریض کی دیکھ بھال کرتے تو اس طواف کے سے زیادہ ثواب تمہیں ملتا۔ یعنی انسان اور انسانیت کی خدمت، انسان کی خدمت، اس طریقے سے اس کو محبت کا اظہار اللہ اپنی عبادتوں کو بھی لیے بھی کہتا ہے، تو ان عبادتوں میں بھی دیکھیں تو وہ انسانوں ہی کو اکٹھا کرنے کے لیے، افتراق سے بچانے کے لیے۔ مثلا اگر نماز کے لیے کہا ہے تو آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن وہی نماز جماعت سے پڑھے ایک الگ ثواب ہے، جماعت سے پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ گویا کہ ثواب کو زیادہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے مذہب کہ اگر متفرق ہو جائیں تو ثواب کم ہو جاتا ہے، اکٹھا اور اتحاد ہو جائے تو یہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی جتنے احکام اور قوانین بیان کیے مذہب نے ان بنیادوں کے، کہ اگر اس میں بھی آدمی کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ہو، یا مثلا کوئی آ کر کے کئی جگہ لے لی ہے اور کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، اس کو اپنی ہی جگہ پر، یہ ساری چیزیں انسان کے احترام کے لیے ہے کہ ایک شخص نے اگلی صف میں جگہ بنائی، قریب ایک بڑا انسان جو ہے دولت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے آ جاتا اور چاہتا ہے کہ اس کو ہٹا کر کے وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ یہ خود احکام بتا رہے ہیں کہ یہاں دولت یا شہرت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سارے بندے ایک اور ایک طریقے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی عبادت مثلا حج کے لیے بلاتا ہے تو چاہے کسی جگہ کا ہے، غریب یا امیر، وہ ایک رنگ میں ہو جاتا ہے، 2 ہی لباس اسے پہننے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اتحاد کے لیے عملی طور سے بتا، ہم اس کو خالی عبادت سمجھ کے کر لیتے ہیں، اس سے درس نہیں لیتے، اس سے سبق نہیں لیتے کہ سیکھیں کہ آخر کیوں اللہ جو ہے 2 کپڑے پہنا دیے ہیں کہ ایک لنگ کے اعتبار سے لنگی پہن لیں، دوسرا جو ہے اپنے جسم پر چادر ڈال لیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سفید ہو، ایک کلر میں ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کا سب پہنے ہوتے ہیں تاکہ برابری ہو۔ میں ایک مرتبہ کہنا چاہوں کہ دنیا نے اس سے سیکھا ہے، دنیا نے اس سے سیکھا ہے۔ آج اسکول بناتے ہیں، اس اسکولوں میں جو یونیفارم کا رکھنا، یونیفارم کیوں رکھا جاتا ہے؟ یونیفارم کا واقعی ذہنی مقصد، فکری مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مختلف گھرانوں سے بچے آ رہے ہوں، کوئی دولت مند کا بچہ ہو، کہ غریب کا بچہ ہو، اور اگر ان سے کہہ دے کہ اپنے گھر کا کپڑا پہن کر کے آئیں تو یقیناً اونچ نیچ باقی رہے گی،
اونچ نیچ باقی رہے گی کہ وہ ایسا کپڑا پہنے وہ ایسا کپڑا پہنے وہ دولت مند کا نہ جانے کس طرح کا پہن کر کے آ جائے۔ لہٰذا ایک ہی طرح کا کپڑا، ایک رنگ کا کپڑا رکھنا، ایک ہی طرح کا کپڑا رکھنا، اس بات کم سے کم فکری اعتبار سے پتہ چلے کہ یہ سب یہاں آ کر کے برابر ہیں۔ تو دنیا نے اس کو شعوری اعلیٰ شعوری طور پر اختیار کیا، اور یہ فکر دی ہے مذہب کی، دین کی، اسلام کی دی ہوئی ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلا کر کے ایک کلر اور ایک طرح کے لباس میں بلاتا ہے اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کی کسی گوشے میں کہیں رہ رہا مسلمان، سب ایک جیسے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اگر سب اللہ کے بندے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو آخر جب ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو کیوں اس طریقے سے یہ فلاں ہے، یہ اس کا مسلک فلاں، اس کا مسلک فلاں ہے، فلاں مسلمان، یہ فلاں مسلمان ہے، دوری اور نفرت؟ اور نہیں عزیزوں، کبھی کبھی آئیں آ کر کے سوچیں کہ اگر مسلمان کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے تو پہلے مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو ہے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور اکٹھا ہو کر کے کم سے کم اسلام کی بنیادی چیزوں کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کے عروج کے لیے جو ہے متفق اور متحد ہونا چاہیے ہے۔ اور جب اس طریقے سے ہوگا تو یقیناً اسلام کی ایک قوت ظاہر ہوگی۔ تو ایک یہ کہ اگر کہیں اختلاف ہو تو اس کو مٹانا چاہیے، اور یہ عبادت کے برابر ہوتے، مولا کائنات نے کہا۔ اخلاقی جتنے بھی امور بتائے گئے ہیں، اخلاقی امور اور احکام جتنے ہیں وہ سب اسی طرح کے ہیں۔ مثلا میں ایک آدھ احادیث کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکار صلوات مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یا علی ثلاثۃ من مکارم الاخلاق، تین چیزیں اخلاقیات میں سب سے عظیم اخلاق ہے، بہت بڑی اخلاقی چیز ہے، اگر اس کو آدمی کرے تو اس سے بڑا صاحب اخلاق نہ کہا جائے گا۔ اور یہ اخلاقی امر ایک ایسا ہے، یہ اخلاقی چیز ایسی ہے کہ واقعاً یہی بڑی اخلاق کی بات ہے، اسی کو واقعاً اخلاق کہا جا سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم فرماتے ہیں علی تین چیزیں ہیں، عظیم اخلاق تین چیزیں ہیں، کیا ہے؟ تعطی من حرمک، جس نے تمہیں محروم کر دیا ہو تم اسے دینا سیکھو۔ کسی کے لیے بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ وہ محتاج ہو، اور اس کے سامنے ایسا آدمی ہے بھی کہ جو اس کی احتیاج کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس نے اس احتیاج کو اور ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ زندگی ہی میں اس کے الٹے بھی ہو سکتا ہے، سارے لوگوں نے اس طرح کے حالات دیکھے ہوں گے، کم و بیش سبھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ کل جس کے پاس تھا وہ فقیر ہو گیا، جو فقیر تھا وہ امیر ہو گیا ہے۔ معمولاً انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اسے یاد رہتا ہے کہ جب میں ایسا تھا تو اس نے میرے ساتھ میں کتنا برا سلوک کیا تھا۔ اگر آدمی اسی جیسا خود سلوک کرنے لگے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کل اگر میں اس کی برائی کر رہا تھا کہ دیکھو وہ میرے ساتھ حسن سلوک کر سکتا تھا، اچھا برتاؤ کر سکتا تھا، اور اچھا برتاؤ کر کے اپنی محبت جو ہے دل میں ہمارے اتار سکتا، لیکن نہیں کیا، آج وہ محتاج ہو گیا، لہذا میں بھی نہیں کروں گا۔ تو اب خود سوچنا چاہیے کہ اگر کل میں اس کی برائی بیان کر رہا تھا، اسی بنیاد پر آج وہ میری برائی بیان کر سکتا ہے کہ دیکھو اس نے جو ہے ایسا نہیں کیا، اور کل کیوں یاد کیا، مگر یہ بھی کوئی بات نہیں کہ اس طریقے سے بدلہ لیا جائے۔ خود اپنی جگہ سوچنا چاہیے ہے کہ دونوں ایک مقام پہ آ جائیں گے مدد نہ کرنے کی بنیاد پر۔ اس لیے بہترین اخلاق یہ ہے کہ خصوصاً وہ شخص جس نے مجھ کو محروم رکھا تھا، میری ضرورت کو پورا نہیں کیا تھا، اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ وہ ضرورت مند ہو جائے اور میں اس کے پورا کر سکتا ہوں تو اس کو بالکل فراموش کر کے اس کو سب سے پہلے اس کی حاجت کو مجھے پورا کرنا چاہیے۔ یہ عملی سزا بھی ہوتی ہے کہ انسان سوچے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ مجھے کتنا برا کیا تھا، اور ممکن ہے جس وقت میں اس کے ساتھ اچھا عمل کر رہا ہوں گا وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے شرمندہ ہوگا کہ یہ دیکھو یہ تو واقعاً مجھے روحانی طور پر سزا دے رہا ہے، میں نے اس کو نہیں دیا تھا، میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اور میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک۔ یقین کیجئے اس کا دل جھک جائے گا ہمارے سامنے کہ آدمی یا آدمیت، انسان یا انسانیت اسے کہتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے ہے۔ اور آئندہ پھر کبھی ایسے حالات ہوں گے تو وہ یقیناً اس سے سبق لیے رہے گا اور پھر کبھی کسی کے حق میں برا سلوک نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بہترین اخلاق یہ ہے کہ جس نے تم کو محروم کیا ہے اسے عطا۔ یہ عام عمومیت کے ساتھ مذہب نے بتایا، خالی پیسے ہی کے اعتبار سے کسی کے جو ہے احتیاج نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں
کہ انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے، کبھی زبان سے بھی آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی کسی کی مدد کرتا ہے، پیسے سے بھی کسی کی مدد کرتا ہے، افکار کے اعتبار سے کسی کی مدد کرتا ہے، اور مدد اس کو کرتے رہنا۔ تو تین میں سے پہلی چیز ہوئی کہ جس شخص نے تم کو محروم کر دیا ہو، اگر تمہارے حالات بہتر ہو جائیں اور اسے ضرورت پیش آ جائے تو تمہیں محروم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو عطا کر کے اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ دوسری چیز نبی کریم نے ارشاد فرمائی کہ آپ فرماتے کہ وتصل من قطعک، جس نے تم سے اپنا رابطہ توڑ لیا ہے تم اس سے رابطہ جوڑ لو۔ یہ بہترین انسانیت ہے، بہترین عمل ہے، بہترین اخلاق ہے، اور انسان کے کردار میں عدالت ہے یہی چیز کہ جس نے جو رشتہ توڑ رہا ہے۔ دیکھیے رشتہ ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، ایک محلے کا رشتہ ہوتا ہے، ایک چھوٹے بڑے کا رشتہ ہوتا ہے، ایک مذہب کا رشتہ ہوتا ہے، عبادت کا رشتہ ہوتا ہے، اخلاقیات کے رشتے ہوتے ہیں، زمین آسمان ہر نہ جانے کتنے قسم کے رشتے ہوتے ہیں۔ بلا قید اس بات کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی تم سے رشتہ توڑ رہا ہو تم اس سے رشتہ جوڑو۔ ٹھیک ہے مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے کیا آدمی انسانیت کے اعتبار سے الگ ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے جوڑے، اس کو جوڑ کر کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو، چلو مسلمان تم بھی انسان ہو۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب جناب مالک اشتر کو مصر بھیجا ہے گورنر بنا کر کے، تو انہیں نے کہا تھا مالک دیکھو یاد رکھنا جن پر حاکم بن کر کے جا رہے ہو ان میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو تمہارے ہم مسلک بھائی ہوں گے، یا جو تمہارے ہم مسلک نہیں ہیں وہ تمہاری جیسے انسان ہوں گے۔ دیکھو دونوں کے ساتھ جو ہے الگ الگ رویہ نہیں ہونا چاہیے، سب انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم کسی کے اوپر حاکم بن کر کے گئے تو تمہارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے۔ اگر تمہارے ماتحت لوگ تم سے اگر امید کرتے ہیں کہ میرے حق میں اچھا ہو تو تمہارے اوپر بھی ایک مالک ہے۔ اگر تم چاہتے کہ وہ مالک بھی تمہارے حق میں بہتر رہے تو تم اپنے نیچے والوں کے ساتھ بہتر رہو، اوپر والا تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اس ترتیب کے ساتھ آدمی اگر جو ہے عمل انجام دیتا چلا جائے گا، ایک رشتے میں جڑتا چلا جائے گا، تسبیح کا دانہ بنتا چلا جائے گا، بکھرے ہوئے دانے نہیں ہوں گے۔ تو دوسرا یہ کہ جو کوئی تم سے رشتہ توڑ لے اس رشتے کو تم جوڑ لو۔ اور تیسری چیز ہے وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تم اسے معاف کر دو۔ معاف کر دینے کا تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن تصور ہمارے یہاں بالکل الٹا ہے کہ چونکہ ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے ہیں لہٰذا کہتے ہیں چلو ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ نہیں، معاف کرنے کا تصور کہ جب آپ اس پر قدرت اور قابو رکھتے ہوں کہ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ نہ لیں تو اس کو معاف کر دینا ہوتا ہے۔ یہ اخلاقیات ہیں، تین اخلاقیات بیان کیے کہ بہترین اخلاقیات ہیں کہ جس نے محروم کیا تم اسے محروم نہ کرنا، جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا تم اس سے رشتہ جوڑتے رہنا، اور تیسری چیز کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو۔ اور جب آدمی معاف کرتا ہے اور یقین کیجیے کہ معاف کر دینے والا جو ہے ہمیشہ بڑا ہوا کرتا ہے، دنیا میں بھی معاف کرنے والا آدمی بڑا ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں یوں بھی مسائل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اختلافات ہو جاتے ہیں اور مذاہب اور مسالک کے اعتبار سے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، بیٹھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جس معبود کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ ایک ہی ہے، تو جہاں وحدت کلمہ ہے یعنی ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے وہیں توحید کلمہ بھی ہو، یعنی ہم سارے کے سارے مسلمان بھی ایک پلیٹ فارم ہوں، بتائیں کہ ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں، سب اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ایک جگہ پہ ہیں۔ ہماری قدرت جو ہے، ہماری طاقت جو ہے پوری دنیا میں نمایاں ہو جائے گی اور پہچان دے گا کہ اللہ کے ماننے والے، اس وحدانیت کا اقرار کرنے والے کس طرح سے ایک دھاگے میں جڑ کر کے تسبیح کے دانے بن جایا کرتے ہیں، بکھرا ہوا نہ ہونا چاہیے۔ عزیزو، یہی اس زمانے میں ہمارے لیے درس ہے۔ آنکھ بند کر کے نہ جئیں، اپنے عقلوں پر پردہ ڈال کر کے نہ جئیں، بلکہ سوچتے رہیں، فکر کرتے رہیں کہ مسلمان بلند کیسے ہو سکتا۔ اللہ نے یہی کہا ہے کہ دیکھو خوف زدہ نہ ہو،
لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دیکھو تمہیں خوف نہیں پیدا ہونا چاہیے، ذلت کا بھی احساس نہیں کرو، تم تک ذلت بھی نہیں آئے گی۔ کب؟ اسی صورت میں جب تم مومن ہو، ایمان کے رشتے میں جڑے ہوئے، اگر تم مومن رہو گے تو انتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے۔ قرآن نے واضح طور سے کہا ہے مصاحب ایمان رہو گے تو تم ہی سربلند رہو گے۔ ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے گی، پستی آتی چلی جائے گی۔ لہٰذا اگر جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے ذرا سا پریشانیوں میں دکھائی دے رہا ہے، پستیوں میں دکھائی دے رہا ہے، ذلت کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے کیوں ہو رہا ہے۔ شاید ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، شاید ہم ہی جو ہیں تسبیح کے دھاگے سے الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا صحیح کریں، کوشش اور صحیح کر کے جو ہے ایک جگہ ہوتے چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب کے سب ایک اور وحدت کے دھاگے میں تسبیح کے دانوں کے طریقے سے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔